نہیں بیٹھ جاتے. میرے بھائیوں آج ہم دھڑلے سے نماز چھوڑ دیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا تھا. نماز کے اتنے بڑے دیوانے تھے. نماز کے بغیر کوئی عالم نہیں. نماز کے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا. نماز کے بغیر کوئی نبی نہیں ہو سکتا. نماز کے بغیر کسی رسول کی رسالت مکمل نہیں. نماز کے بغیر کسی صحابی کی صحابیت منظور نہیں. نماز ایک ایسی عبادت ہے، کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے. تب بھی اگر آپ کو قدرت نہ ہو تو آپ اشارے سے نماز پڑھیے، لیکن نماز کی کسی بھی صورت میں معافی نہیں ہو سکتی ہے. نماز آپ کو پڑھنا پڑے گا. صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیے. حضرت عمر فاروق کو خنجر مارا گیا، خون کا فوارہ نکل گیا، لیکن تب بھی نماز انہوں نے پوری کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا تھا ایک جنگ میں. بڑے بڑے حکیم نے، حکماء نے کوشش کی اس تیر کو نکالنے کی. کسی نے مشورہ دیا کہ لوگو، اے حکماء تم اس تیر کو بھی مت نکالو، ایک ہی وقت ہے جب تم اس تیر کو نکال سکتے ہو. انہوں نے کہا کہ بتاؤ وہ کون سا وقت ہے. کہا یہ ایک ہی وقت ان کا کنیکشن دنیا سے ٹوٹ جاتا ہے، اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ سے کنیکٹڈ ہو جاتے، اور وہ وقت ہے نماز کا وقت. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز کی نیت باندھتے. وہ جنگ میں جو تیر لگا تھا، وہ جو لٹک رہا تھا، سارے صحابی کوشش کر کے تیر کو نکالا، خون نکل پڑا. تو حضرت علی نے کہا اور تم لوگ اس لیے جمع ہو. نماز پوری کرنے کے بعد انہوں نے پوچھا تم لوگ اس لیے جمع ہو کہ تم لوگ تیر نکالو گے، لیکن یہ تیر نکلے گا نہیں. صحابہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، صحابہ نے کہا اے اللہ کے پاک اللہ کے نبی کے داماد محترم، آپ اس گمان میں ہیں کہ ہم تیر نکالیں گے؟ وہ تو ہم اسی وقت نکال چکے جب آپ نماز میں تھے. نماز اس طریقے سے وہ لوگ پڑھتے تھے. تو تبھی تو یہی وہ حضرت علی ہے جنہوں نے نعرہ تکبیر بلند کر کے 2 ٹن کا جنگ خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا. آج پورے ہندوستان میں، پوری دنیا کے اندر 2 ارب 1 کروڑ 92 1 ارب 98 کروڑ مسلمان ہیں. یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، یہ جگہ جگہ نکلتے ہیں میدان میں. ان کے پروٹیسٹ کے اندر اتنی طاقت کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ان کا ایمان کھوکھلا، ان کا اللہ سے کنیکشن مضبوط نہیں ہے، جس کی بنیاد پر آج ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے. نماز سے بڑے بڑے ڈاکوؤں کا خاتمہ کیا گیا. آپ نے فضائل اعمال پڑھا ہوگا. ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، راستے سے گزر رہا تھا. ایک اللہ کا ولی تھا، راستے سے گزر رہا تھا. دیکھا کہ کچھ ڈاکوؤں نے ان کو گھیر لیا. انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس جو دولت ہے یہ مجھے دے دو اور تمہیں ہم قتل کریں گے. اللہ کے اس نیک بندے نے کہا کہ میرے بھائی ایسا ہے، میرے پاس جو دولت ہے یہ آپ رکھ لو، گھوڑے بھی رکھ لو، سونے چاندی جو ہے یہ بھی آپ رکھ لیجئے، لیکن آپ میری جان سے، میرے خون سے اپنے ہاتھ کو مت رنگو، تم قاتل مت بنو. انہوں نے کہا جا، تجھ جیسے پتہ نہیں کتنوں کو ہم نے قتل کیا ہے. میں ڈاکو ہوں، میں ریزر ہوں، سامان تو لوں گا ہی لوں گا، لیکن میں تجھے بھی قتل کر دوں گا، تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. میرے پیارے بھائیوں اور میرے سماج کے عقل مند لوگوں، اس اللہ کے نیک بندے نے کیا کہا؟ انہوں نے سوچا کہ just right now I will die definitely، میں مرنے والا ہوں، اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. لیکن آخر وقت میں اللہ کے لیے اپنی گناہوں کی معافی مانگ لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو. ذہن میں یہ بات آئی. اس ڈاکو سے یہ کہتا ہے کہ میرے بھائی ایسا ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی تو مہلت دے. اس ڈاکو نے کہا کہ ڈر رہا ہے موت سے،
مہلت مانگ رہا ہے کہ تھوڑی دیر اور جی لو. انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کی ڈر نہیں ہے کہ میں مرنے والا ہوں, موت تو کل بھی آئے گی, موت تو اب بھی آئے گی یا کل آئے گی, مرنا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آخری مرتبہ اللہ سے کنیکشن جڑ جائے, اللہ سے میں بات کر لوں, اپنی کمی کوتاہی کا معافی مانگ لوں میں اللہ سے, اسی لیے مجھے صرف 2 رکعت نماز کی اجازت دو. میرے بھائیو, آپ کو تعجب ہوگا جب وہ بندہ نماز کی نیت باندھتا ہے, اس کی زبان سے یہ آیت تلاوت ہونی شروع ہوتی سورہ فاتحہ کے بعد, امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. کہ لوگوں, اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل کی 20ویں پارے کے اندر, امن یجیب المضطر اذا دعا, آٹومیٹیکلی زبان سے آیت شروع ہو گئی. فوراً نماز بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ایک سفید گھوڑے پر سفید لباس پہنے ہوئے ایک شخص نمودار ہوتا ہے, اور سب سے پہلے اس گھڑ سوار نے تلوار لے کر اس ڈاکو کا سر قلم کیا, اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اس کے بعد کھڑا رہا, نماز پوری ہوئی, یہ سلام پھیر کر انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم نے نماز کے اندر ایک آیت پڑھی تھی, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. جب آدمی پریشانی کی حالت میں اذا دعا, اس اللہ سے دعا کرتا ہے, ویکشف السوء, اور وہ اس بری بلا کو ٹال دیتا ہے. تم نے نماز شروع کی اور تمہاری زبان سے یہ آیت پڑھنی شروع ہوئی, تلاوت تم نے شروع کی, میں امن یجیب المضطر, میں اسی آیت کا ایک غلام ہوں, ایک سرونٹ ہوں جو تم نے نماز کے اندر شروع کی تھی. اللہ نے تیری مدد کے لیے مجھے بھیجا. میرے بھائیوں, نماز کے اندر اتنی طاقت ہوتی. آج ہم ایک ظالم جلاد سر پر بال نہیں, گیروے رنگ کا کپڑا پہن کر ہندوستان کے پارلیمنٹ میں, ہندوستان کے لوک سبھا میں بیٹھ کر جو من میں آتا ہے بکتا, ایک پاگل جو نشے میں دھت نہیں ہوتا, جو من میں آیا بولنا شروع کر دیا. اس نے بھی شروع کر دیا اپنی طاقت کے نشے میں. اسے شاید پتا نہیں کہ ظالم کا جب ظلم بڑھتا ہے تو اس کو اس دھرتی سے جانے کا سمے آ جاتا ہے, اس کا سنکیت ہے کہ اس کا ظلم کے خاتمے کا وقت آ گیا. چین کی نیند نہیں سو رہا ہے, ایک بل پاس کر دیا, سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ. ہم مسلمانوں نے اتنا تو ضرور کیا کہ میدان میں نکلے, پروٹیسٹ کیا, احتجاج کیا. یہ ہمارا ایک ہندوستانی ہونے کا ایک حق ہے, رائٹ ٹو کوشچن, رائٹ ٹو پروٹیسٹ, ٹو assemble with the peaceable, without arms, without weapons, بنا کسی ہتھیار کے. silent protest, you can do it, it's your fundamental rights. آپ کے ہندوستانی ہونے کا یہ ادھیکار ہے, آپ کر سکتے. لیکن یہ طاقتور اور بھی زیادہ ہو جاتا, اس کے اندر اور بھی اللہ کے طرف سے رعب پیدا ہوتا جب ہندوستان کے ہمارے تمام نوجوان نمازی ہوتے, جب ہندوستان کے سارے مسلمان مسجد میں دعا کر کے سر پہ کفن باندھ کر نکلتے سڑکوں پر, چوراہے پر, تو ایک رعب پیدا ہوتا. پھر بھی غنیمت ہے کہ ہم لوگوں نے کی, پروٹیسٹ ہم کرتے رہیں گے جب تک اس من گھڑت CAP کو نہیں بدلا جائے گا. ہم بیٹھنے والے نہیں. میں ایک عالم دین کی حیثیت سے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اللہ کے دامن کو, اللہ کے احکام کو پورا کیجیے. دوسرے نمبر پر آپ ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے ہندوستان کے سمویدھان کے مطابق آپ اپنا جھنڈا بلند کیجیے. ان جو جلاد ہے جن کی آواز صرف بلند ہوتی ہے پارلیمنٹ میں, باہر نکلو عوام کے سامنے, عوام کس طریقے سے زندگی گزار رہی ہے تجھے پتا چل جائے گا. تمہاری آواز حلق میں اٹک کر رہ جائے گی. جلادو,
سی اے بی بل پاس کرتے ہو. جس دن سی اے بی بل پاس ہوا، پاس کرنے کا پرستاؤ تیار کیا جا رہا تھا، اسی دن دلی کے اندر ایک فیکٹری کے اندر آگ لگتی ہے. تقریباً اس میں 50 مزدور جل کر بھسم ہو جاتے. 1 گھنٹہ تک یہ آگ نہیں لگی ہوئی تھی، بلکہ تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے تک آگ لگی رہی. دلی راجدھانی، دا کیپٹل آف انڈیا، ہندوستان کا کیپٹل، ہندوستان کی راجدھانی، اور ان غداروں کے گھر سے 5 کلومیٹر دور کی دوری میں وہ فیکٹری تھی. اناج منڈی کے اندر، فلمستان کے علاقے کے اندر آگ لگی. 4 بجے صبح میں لوگ تڑپ تڑپ کر دم توڑنے پر مجبور ہو گئے. راستہ کوئی نہیں تھا وہاں سے بھاگنے کا. لیکن ان غداروں کو بل پاس کرنے کے بجائے کوئی ایسی فیسلٹیز دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے جس سے ان 50 مزدوروں کی جان بچ سکتی تھی. اناپ شناپ بل پاس کریں. 1600 کروڑ روپے خرچ کیے گئے آسام کے NRC پر. ہاتھ کیا لگا؟ چویا 3 کروڑ گھسپیٹ کی تم بات کر رہے تھے کہ بنگلہ دیش سے 3 کروڑ گھسپیٹ نکلے. کتنے نکلے؟ 19 لاکھ. ان میں سے 12.5 لاکھ کون؟ تمہارے ہندو بھائی، ہمارے ہندو بھائی. 5,40,000 صرف مسلمان نکلا. اب دوبارہ کیا اسٹیٹمنٹ دیتے؟ باپ کی بپوتی سمجھ کے رکھا ہوا کہ یہ NRC کینسل کریں، پورے ہندوستان میں لاگو کریں. کیا گارنٹی ہے کہ تم اربوں روپے خرچ کر کے NRC لاگو کرو پورے ہندوستان میں؟ وہ بھی بالکل صحیح نکلے. جب ایک آسام کے NRC تم صحیح سے نہیں کروا سکے، نہیں کروا پائے، تو پورے ہندوستان کے NRC کو تم کیسے درست کر سکتے ہو؟ میرے بھائیوں، یہ سرکار، موجودہ دور کے حکمران ظالم ہے، غلط ٹریک پر جا رہا ہے. کیوں ظالم ہے؟ کیونکہ انہوں نے ہندوستان کے سمویدھان کو، آرٹیکل کو بدلنے کی کوشش کی، ہندوستان کے قانون کا النگھن کیا. بیسک اسٹرکچر جو انڈین آرٹیکل کا جو پریامبل ہے، اس کے خلاف انہوں نے سمویدھان اور قانون بنایا. آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ دنوں پہلے آپ ہی کی کلکتہ میں آئے تھے، ہوم منسٹر صاحب نے کیا کہا؟ لوگوں ڈرو نہیں. کیوں؟ بہت جلدی ہم جین کو، سناتن دھرمی کو، کرسچن کو، بودھ کو، کنفیوشنزم کو ناگرکتا دینے جا رہے ہیں، اور ایک ایک گھسپیٹ کو ہم چن چن کر باہر نکالے. ان میں نام کن کا نہیں تھا؟ مسلم کا نام نہیں تھا. ذرا پوچھو کہ شریمان ہوم منسٹر صاحب، آپ ہوم منسٹر ہیں، کیا آپ ہندوؤں کے ہوم منسٹر ہیں؟ صرف مسلمانوں کے ہوم منسٹر نہیں. 30 کروڑ لوگ ہیں، وہ انڈین سٹیزن نہیں، انڈیا کے لوگ نہیں. یا آپ کو شک ہے کہ نہیں یہ گھسپیٹ ہے ٹوٹل؟ تو تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. علی وردی خان کون تھا؟ 1755 میں نواب سراج الدولہ کا نانا علی وردی خان، یہی کلکتہ کی فورٹ ولیم کو توڑنے والا برٹش گورنمنٹ کا ہیڈ کوارٹر تھا کلکتہ. اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی علی وردی خان نے. پوچھے اس غدار سے، اس لوٹیرے سے، خود جو تری پار تھا، خود جو سندھ سے آیا، جیل کے اندر رہا ہوا، یہ ہندوستان کے مسلمانوں سے پروف مانگتے کہ پہلے تم اپنا پروف پیش کرو. ہمارا پروف تو پرکھوں سے ہے. علی وردی خان سب سے پہلے باضابطہ جنگ لڑنے کا اعلان علی وردی خان، پھر اس کے پوت، اس کے ناتی نواب سراج الدولہ نے کی تھی کہ نہیں کی تھی. 1831 کے مولانا سر سید احمد اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ گئے تھے. 1804 میں جہاد کا فتویٰ صادر کیا تھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے. تم اگر ہم سے دیش بھکتی کی پروف مانگتے ہو، کھڑگپور کی زمین کھود کر دیکھ لو، کلکتہ کی زمین کھود کر دیکھ لو، مرشد آباد کی زمین کھود کر دیکھ لو،
بنگال کی زمین کھود کر دیکھ لو، سب سے پہلے جنگ کی شروعات مسلمانوں کہاں سے ہوئی؟ اسی بنگال کی زمین سے ہوئی، اسی بنگال کی زمین مرشد آباد کی 82 کی جنگ سے ہوئی۔ سب سے پہلی شروعات ظالم انگریز سے۔ شاملی کا میدان دیکھ لو، چاندنی چوک دیکھ لو، خیبر تک کے درخت کو اٹھا کر دیکھ لو، دلی کی جامع مسجد کی صحن کو دیکھ لو، کھودو گے بلڈوزر سے تو 5 فٹ زمین مسلمانوں کے خون سے گواہی دے گی کہ اس دیش کو آزاد کرنے والے مسلمان تھے۔ آج کے بھگوا دھاریوں، شیو سینا کے لیڈروں، بجرنگ دلوں، تمہاری کوئی حصے داری نہیں اس دیش کو آزاد کرنے میں۔ کیوں؟ کیونکہ جب دیش کو آزاد کرنے کے لیے سر پہ کفن باندھ کر چندر شیکھر آزاد تھے، منگل پانڈے تھے، بھگت سنگھ تھے، تو اس وقت تمہارا وجود نہیں تھا RSS والو، تمہارا وجود 1925 کے اندر تم اسٹیبلشڈ ہوئے ہو، اور ہندوستان کی آزادی کے لیے 1700 کے اندر، 1755 کے اندر، 1804 کے اندر، 1831 کے اندر، 1857 کے اندر جنگ کی شروعات ہو گئی تھی، تمہارا وجود نہیں تھا۔ آج تم پرچنڈ بہومت لے کر ہندوستان کی دوسری بڑی اقلیت مسلمانوں کو گھسپیٹ کہتے، یہی کہا تھا کلکتہ کے اندر ہوم منسٹر نے، تو ان سے پوچھئے کہ بھئی ہندوستان کا مسلمان گھسپیٹ ہے؟ ان مسلمانوں نے جو قربانی دی تھی کیا یہ گھسپیٹ تھے؟ دلی کے اندر ایک بادشاہ گزرا تھا جن کا نام شاہ جہاں تھا، اس بادشاہ کی کرسی پر پیچھے یہاں پر ایک ہیرا لگا ہوا تھا، ایک ہیرا، اس ہیرے کا نام تھا کوہ نور۔ پتہ اس کی قیمت کتنی تھی؟ اس ہیرا کو ایران سے لایا گیا تھا۔ اس ہیرے کی قیمت کیا تھی؟ اس ہیرے کی اتنی قیمت تھی، اسی ہیرے کو لوٹنے کے لیے انگریز برٹش آئے تھے، اور ہندوستان کی اس وقت گروتھ، اس وقت کی GDP 27% تھی، اور آج کی GDP 3%۔ اس وقت کی GDP 27%۔ اس وقت کے کون تھے بادشاہ؟ شاہ جہاں تھے، ان کے بعد پھر اکبر، اور ان کے بعد پھر شاہ ظفر وغیرہ وغیرہ، الگ الگ ٹائم پہ آئے۔ لیکن شاہ جہاں بادشاہ جو تھا، پتہ ہے وہ جو ہیرا لایا تھا ایران سے، اس ہیرے کی قیمت اتنی تھی کہ کہا جاتا ہے اگر اس ہیرے کو بیچ کر پوری دنیا کے انسانوں کو 3 دن تک کھانا کھلایا جا سکتا۔ اس ہیرے کی اتنی قیمت تھی۔ کون لایا تھا کوہ نور؟ شاہ جہاں لایا تھا۔ میرے ہندو بھائیوں، آپ کو تو ورغلایا جاتا ہے، آپ کو تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، مسلمانوں کے بادشاہ اکبر، اورنگزیب۔ اکبر بادشاہ کون؟ جس نے پورے ہندوستان کے ہندو بھائیوں کے اوپر سے ٹیکس کو معاف کیا۔ میرے ہندو بھائیوں، اگر ضمیر زندہ ہے تو ان تاریخ کو اپنے بیچ بولیے گا۔ اورنگزیب کے بارے میں آتا ہے بڑے دھارمک تھے وہ، مسجدیں توڑوائی، مندر کو مسجدیں بنوائی، مندر توڑوایا۔ یہ بھی غلط اتہاس ہے، میں کئی بار کہہ چکا ہوں اور آپ نے سنا بھی۔ اورنگزیب وہ تھا جو اپنے گھر کا خرچ ٹوپی بنا بنا کر، قرآن پاک کا نقل کر کر، لکھ کر قرآن پاک، دوسرا قرآن پاک تیار کرتا، تیسرا کرتا، چوتھا کرتا، اسی کو فروخت کرتا، ہدیے میں جو کچھ مل جاتا اپنے گھر کا خرچ چلاتا۔ کون؟ اورنگزیب بادشاہ۔ کون تھا اورنگزیب؟ ہندوستان کے اندر مسلم امپیرر میں سب سے لمبا زمانہ جن کی بادشاہت کی رہی، تقریباً 50 سال تک، یہی اورنگزیب کے زمانے میں پورا علاقہ خوشحال تھا، نہ تو ان سے ہندوؤں کو کوئی کشٹ تھا، نہ کرسچن کو، نہ جین کو، نہ بودھ کو، سب سکھ اور شانتی کی زندگی گزارتے تھے۔ اور انہوں نے خود اپنے گھر کا خرچ بیت المال سے یا پھر
بادشاہ کے خزانے سے نہیں، اپنے دستکاری سے، اپنے ہاتھ سے جو بھی کماتے تھے اپنے گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ تم مقابلہ کر پاؤ گے موجودہ دور کے ظالموں اس اورنگزیب سے؟ کر پاؤ گے؟ ہے اتنی ہمت؟ دکھا دو۔ 5 کروڑ روپے کا کار ہے، 5 کروڑ روپے کا موجودہ پی ایم کے کن کا پیسہ ہے؟ ہمارا اور آپ کا۔ پیاز کا دام کہاں چلا گیا؟ 200 روپے۔ سیب کھائیے آپ پیاز کی جگہ پہ، سیب کی قیمت 140، 130، 120، پیاز کی قیمت 200۔ پانی، پیٹرول 90 کراس کرنے والے، نوکری 0% میں آ گیا۔ ان چیزوں سے لوگوں کا دماغ بدلنے کے لیے کیا کیا؟ سی اے بی لے آؤ، سی اے بی، اور اس کے بعد این آر سی۔ پتا ہے یہ سی اے بی کیا؟ میں بتا ہی دیتا ہوں، آپ لوگ محدود تعداد میں ہیں، اسی لیے میں بھی بہت دیر تک بات نہیں کر پاؤں گا۔ 12 بجے تک اپنی بات میں بھی ختم کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ سی اے بی اور این آر سی ذرا سمجھ لیجیے، بہت ضروری۔ تو ابھی ہوم منسٹر صاحب آئے تھے کلکتہ میں، کیا کہا انہوں نے کہ ایک ایک گھسپیٹیوں کو چن چن کر نکال لیں گے، اور میرے ہندو بھائیوں، کرسچن بھائیوں، جین بھائی، ان سب لوگوں کو ناگرکتا دی جائے گی بنا این آر سی کیے ہوئے۔ باقی مسلم کا نام انہوں نے 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ بولے، بھول سے چھوٹ گیا الگ بات، لیکن ان کی نیت کا پتہ چلتا ہے نا اسی بل سے جو ابھی آیا، سی اے بی بل، اس سے پتہ چلتا۔ انہوں نے کہا کہ ناگرکتا مل جائے گی بنا کسی